سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 ترجمہ و تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: واتقوا اور ڈرو، یومن وہ دن، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 124 ترجمہ و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: وَإِذ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام، ربہ ان کا رب، بکلمات چند باتوں سے، فاتمہن وہ پوری کر دیں، قال اس نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماماً امام، قال اس نے کہا، اور من ذریتی میری اولاد سے، قال اس نے فرمایا، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالم جمع۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ آیت 124 بکلمات، بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکنے جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کو لیا ہے۔ بعض نے آگے آنے والی آیات میں مذکور بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر اور حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلم فرما بردار ہو جا پر فرما بردار ہونے کے اقرار، پھر اس کے عملی ثبوت کو مراد لیا ہے۔ تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکام کے ساتھ کی، جن میں سے 5 سر سے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق تھے۔ سر سے متعلق مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک کی پانی سے صفائی کرنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا تھا، اور جسم کے متعلق ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور پیشاب و پاخانے کے نشان کو پانی سے دھونا تھا۔ صحیح بخاری
مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں سے شمار فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی کر دیا۔ بخاری 2۔ قال ومن ذریتی، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خراب ہو چکے ہیں، محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں۔ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، خانہ کعبہ، مثابتاً، اجتماع کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامناً، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور تم بناؤ، من، سے، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، مصلاً، نماز کی جگہ، واحدنا، اور ہم نے حکم دیا، الہ، کو، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ان طہرا، کہ پاک رکھیں، بیتیا، وہ میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، والرکع، اور رکوع کرنے والے، والسجود، اور سجدہ کرنے والے۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ آیت 125۔ مثابتاً، یہ صابہ یا صوبو لوٹنا سے ظرف ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ۔ لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ دیکھیے سورہ حج آیت نمبر 27 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اسے سراسر امن والی جگہ بنا دیا۔ جاہلیت میں بھی آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس میں تاکید اور اضافہ کیا۔ نمبر 2، مقام ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے موقع کے واقعے میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، جیسا کہ حاجی لوگ پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ بخاری
دوسرا قول تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لے درست ہے۔ نمبر 3، طہر بیتیا، طہارت سے مراد کوڑا کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی صفائی ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا اور تم نے عین کعبہ میں بت لا کر کیسی فرما برداری کی۔